لا سبيل إلى الثاني لأن الأجسام أراد بها الأبعاد ولا تخلو عن بعد كلها متناهية وإلا لأمكن أن يخرج من مبدأ واحد امتدادان على نسق واحد كأنهما ساق مثلث وكلما كان أعظم كان البعد بينهما أزيد فلو امتد إلى غير النهاية لأمكن بينهما بعد غير متناهي مع كونه محصورا بين حاصرين هذا حاصرین. اب میاں ہیولا کے بعد فلاسفہ کا ایک اور قانون ہے، وہ یہ کہ صورت جسمیہ اور ہیولا کے درمیان میں تلازم ثابت کرتے ہیں. ہیولا اور صورت جسمیہ میں فلاسفہ کا قاعدہ ہے، ورنہ اسلامیون کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہیولا سر سے ثابت نہیں ہے تو تلازم کس کا ہوگا. سمجھا گئی ہے؟ لیکن بہرحال چونکہ ان کے نزدیک تو ثابت ہے نا، تو ان کے نزدیک پر کلام کر رہے ہیں. تو یہ تلازم جو ہے، اس کے لیے یہ فصل، دوسری فصل جو ہوتی ہے نا اس بات ہیولا کے بعد، پھر تلازم کی بات ہوتی ہے. تو فلاسفہ پھر تلازم کے لیے ایک باس کے لیے فصل منعقد کرتے. تو علامہ نصیر الدین ابہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے ہی کیا ہے. تو یہ فصل منعقد کر کے اور عنوان دے دیا کہ لا تتجردوا عن الہیولا، کہ صورت جسمیہ لا تتجرد عن الہیولا. لا تتجرد عن الہیولا بمعنی یستلزم الہیولا. صورت جسمیہ جدا نہیں ہوتی ہے ہیولے سے. کیا مطلب؟ یعنی یہ ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے. کہ پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ صورت جسمیہ ان کے نزدیک حال ہے، ہیولا اس کے لیے محل ہے. تو میاں حال محل میں تو جدائی نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ عنوان دے دیا کہ لا تتجرد عن الہیولا. اس کا مطلب یہ ہے کہ الصورت الجسمیۃ تستلزم الہیولا. تو اس طریقے سے تلازم کے لیے دعویٰ کر دیا ہے. دلیل آگے دیں گے. لیکن میبزی کو تو ان کا دعویٰ ہی اچھا نہیں لگتا نا. ہاں، تو دعوے پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی ٹھیک نہیں ہے یار. ہاں، کہتے یہ کیا. ہاں، پہلے کہہ دیا کہ کل جسم مرکب من الہیولا والصورہ، پھر کہہ دیا، اس سے پہلے کہہ دیا کہ صورت جسمیہ حال ہے اور یہ محل ہے. تو یہ تلازم تو ادھر ثابت ہو گیا، تو ادھر کیوں ہمارا کھان کھاتے ہو؟ کیوں مغز کھاتے ہو ہمارا دوبارہ؟ سمجھا گئی ہے؟ جب ایک مرتبہ کہہ دیا کہ وہ حال ہے یہ محل ہے، پھر کہہ دیا کل جسم مرکب من الہیولا والصورہ، تو تلازم تو ثابت ہو گیا. تو اب ادھر یہ کیا تم نے، کیا صورت الجسمیۃ لا تتجرد عن الہیولا. سمجھا گئی ہے؟ یہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت اور اس کے لیے فصل منعقد کرنے کے اور یہ دعوے کرنے کی ضرورت ہو نہیں ہے میاں. یہ تو ادھر آ گیا. آئی سمجھ میں بات ہو؟ اس لیے لا یخفا سے اعتراض کر دیا. لا یخفا علیک ان ھذا المقصد ومقصد الفصل السابق متحدان فی المآل، کہ یہ دونوں مآل میں ایک ہی چیز ہے.
تو جب چیز ایک ہے تو پہلے ذکر ہو گیا نا یار، اب بس کرو. سمجھا گئی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے میبزی کے کانوں میں یہ جملہ اچھا نہیں پڑا ہے کہ لا تتجرد عن الحی، اچھا نہیں لگا. پرے کرو یار اس کو، ادھر آ گیا ہے نا. سمجھا گئی ہے؟ اچھا، اب دلیل کا نمبر آ گیا کہ لا تتجرد عن الحیولا. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں بفرض محال. اگر تم یہ کہو کہ صورت جسمیہ حیولے کے بغیر پائی گئی، صورت جسمیہ حیولے کے بغیر موجود ہے، تو پھر ہم دلیل دیتے ہیں. وہ یہ کہ جب صورت جسمیہ موجود ہے، حیولہ نہیں ہے، یعنی بدون حلول ہے نا، حیولہ نہیں ہے، صورت جسمیہ ہے، تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ صورت جسمیہ جو بغیر حیولے کے موجود ہے، آیا یہ متناہی ہے کہ غیر متناہی ہے؟ وہی صورتیں سمجھ میں آئیے. یہ تو کہہ نہیں سکتے ہو کہ یہ صورت جسمیہ پائی گئی ہے بغیر اس کے حیولے کے اور یہ غیر متناہی ہے. ورنہ اگر تم کہتے ہو غیر متناہی ہے تو ابھی ہم براہین ابطال تسلسل لا کر باطل کر دیتے ہیں. غیر متناہی کو باطل کرنے کے لیے ہمارے پاس تو بلڈوزر ہیں، ہم ابھی بلڈوز کر دیتے ہیں. وہ کیا کہتے؟ ایک بلڈوزر تو یہ سن لو، غیر متناہی کے ابطال کے لیے جو دلائل ہیں ہمارے پاس، ان میں سے ایک تو یہ سن لو کہ اگر غیر متناہی ہے تو لَأَمْكَنَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَبْدَأٍ وَاحِدٍ ابْتِدَادَانِ عَلَى نَسْقٍ وَاحِدٍ. اگر غیر متناہی ہے، یہ پچھلے صفحے میں دیکھو، یہ جو ابعاد بنائے ہوئے ہیں، یہ سیڑھی سی نہیں بنائی، اور نیچے یہ شکل جو سیڑھی سی بنائی شاشے میں نہیں ملا، نہیں ہے تمہارے پاس؟ یہ اگلے پیج پر ہے یار، وہ اتنا دور نہیں ہے اللہ کے بندے. نہیں ہے تمہارے پاس؟ یہ 58 صفحہ میرے خیال میں. ہاں مل گیا نا؟ یہ شیخ کہیں سویا ہوا سمجھا. سمجھا گئی نا؟ اگر تم کہتے ہو کہ صورت جسمیہ بدون حیولہ موجود ہے اور غیر متناہی ہے، تو اے فرض کر لو یہ صورت جسمیہ ہے، لا الہ نہایا گئی ہے، طول میں بھی اور عرض میں بھی غیر متناہی. تو اسی صورت جسمیہ میں ہم ایک، کیونکہ وہ تو ہے غیر متناہی، حد تو ہے نہیں اس کی، لہذا اس میں کہیں ایک مبدا ہم فرض کرتے ہیں، وہاں ایک نقطہ لگاتے ہیں پرکار کا، مبدا. اس ایک نقطے سے جو مبدا ہے ہم دو خط نکالتے ہیں.
لیکن اس طریقے سے نکالتے ہیں جیسے مثلث کے دو ساقین ہوتے ہیں. مثلث تو پڑھا ہے؟ اقلیدس پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اے شیوخ اقلیدس پڑھا ہے؟ مثلث تو عام لفظ ہے جس شکل میں تین ساقات ہوں، یعنی تین خط سمجھیں، تین خط. جیسے یہ دیکھو، یہ ایک مبدا ہم نے فرض کیا الف، نیچے الف لکھا ہوا، دیکھا یہ مبدا ہوا. اس الف سے ہم نے ایک خط نکالا، یوں چلا گیا، ایک خط یہ دوسرا نکالا، یوں چلا گیا. تو آخر میں ایک خط آپ کو نظر آ رہا ہے جو دونوں خطوں کو ملا رہا ہے، اس کے اندر مثلث بن جائے گا. یہ دو خط، ایک خط ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا، اور ایک نے دونوں کو ملا دیا، تو کیا شکل بن گیا؟ یہ مثلث ہوتا ہے. اب یہ ملانے والے کو ہم ختم کریں گے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو مثلث سمجھانے کے لیے سمجھا گئی ہے. تو فرماتے ہیں کہ بھئی ہم نے دو خط نکالے ایک مبدے سے، ایسے نکالے جیسے وہ مثلث کے دو ساقین ہوتے ہیں. مثلث کے مبدے سے جو دو خط نکلتے ہیں ان کو ساقین کہتے ہیں، اور جو خط دونوں کو ملائے گا اس کو وتر کہتے ہیں. آخر میں جو ملائے گا، لیکن وتر کی بات نہیں کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ غیر متناہی ہے صورت جسمیہ، تو پھر ہم ایک مبدا مقرر کرتے ہیں. وَإِلَّا اگر غیر متناہی ہے تو لَأَمْكَنَ أَن يَخْرُجَ مِن مَبْدَئٍ وَاحِدٍ امتدادان، ایک مبدا ہم فرض کرتے ہیں جیسے الف کا مبدا ہے، وہاں سے ہم دو امتدادین نکالتے ہیں. یہ دو خطین علی نسق واحد، ایک طریقے سے. ایک طریقے سے کیا مطلب؟ کأنہما ساقا مثلث، اس طریقے سے کہ گویا وہ دونوں خطین جو ہیں وہ مثلث کے دو ساق ہیں. تو مثلث کے دو ساق جو ہوتے ہیں میاں بتاتے ہیں وَكُلَّمَا كَانَا أَعْظَمَ كَانَ الْبُعْدُ بَيْنَهُمَا أَزْيَدَ. ہے میاں جتنے یہ دور دور جائیں گے تو اتنا ہی ان کے درمیان میں فاصلہ بڑھے گا. فاصلہ درمیان کا فاصلہ بڑھے گا. جاتے رہے، جاؤ 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 جاؤ. سمجھ آ گئی ہے؟ وَكُلَّمَا كَانَ أَعْظَمَ كَانَ الْبُعْدُ بَيْنَهُمَا أَزْيَدَ فَلَوِ امْتَدَّ إِلَى غَيْرِ النِّهَايَةِ. تو اگر تم کہتے ہو صورت جسمی غیر متناہی ہے تو یہ دو ساقین جائیں گے جائیں گے جائیں گے، وہ بھی غیر متناہی جائیں گے. تو جب ساقین غیر متناہی چلے گئے تو بعد تو بڑھتا ہے نا اس میں، تو ان کے درمیان میں وہ بعد بھی کتنا ہوگا؟ تو لازم آ گیا بعد غیر متناہی، حالانکہ وہ تو متناہی ہے یار. ہونا کیا چاہیے؟ غیر متناہی. بالفعل کیا ہے؟ متناہی، کیونکہ محصور بین الحاصرین نہیں ہے. وہ بعد کے اوپر احاطہ، وہ دو خط احاطہ نہیں کر رہے، تو جو محصور بین الحاصرین وہ غیر متناہی ہوتا ہے. تو تم نے فرض کیا تھا کہ لازم آ گیا متناہی. نہیں سمجھو؟ تو غیر متناہی باطل ہوا کہ نہیں ہوا؟
اس کو کہتے ہیں برہان سلمی. یہ سیڑھی کی طرح بنا ہوا ہے نا، سلم کی طرح سے، سمجھے ہو؟ تو یہ برہان سلمی غیر متناہی کے ابطال کے لیے، تو اس سے پتہ لگا کہ صورت جسمیہ غیر متناہی تو نہیں ہو سکتی ہے. تو پھر کیا بچا کہ متناہی ہوگی. سمجھ آ گئی ہے؟ اب آگے کلام چلائیں گے. متناہی ہوگی تو ترجمہ کرو میاں. لِأَنَّهَا لَوْ وُجِدَتْ بِذَاتِهَا بِدُونِ حُلُولِهَا فِي الْحَیُّولَةِ، اس لیے کہ یہ صورت جسمیہ اگر پائی جائے بغیر حلول فی الحیولہ کے، بذاتها پائی جائے یعنی بغیر حلول کے، تو فَإِمَّا أَن تَكُونَ مُتَنَاہِیَةً وَغَيْرَ مُتَنَاہِیَةٍ، پھر اس کی دو صورتیں یا متناہی ہوگی یا غیر متناہی. لا سبیل الی الثانی، غیر متناہی کی طرف تو راستہ نہیں ہے، کہ لأن الاجسام کلہا متناہیۃ، کہ اجسام تو سارے کے سارے متناہی ہے میاں، تو صورت جسمیہ اس کی جسم کی جز ہے، تو وہ کیسے غیر متناہی ہوگی؟ لیکن یہ کہتے ہیں کہ میاں لأن الاجسام، متن میں اجسام کا لفظ بول دیا، لیکن شارح کہتے ہیں کہ اراد بہل ابعاد، سمجھائیے، جسم کا لفظ بول دیا لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ ابعاد. طول عرض عمق جسم میں نہیں ہوتا، ابعاد نہیں ہوتے، وہ مراد ہے. ولا تخلو عن بعد، اور کوئی جسم بھی بعد سے تو خالی نہیں ہوتا. طول عرض عمق تو ہر جسم میں ہوتے ہیں، اس لیے جسم کا ذکر کر کے مراد ابعاد لینا ٹھیک ہے. سمجھا گئی ہے کہ اجسام یعنی ابعاد کل کے کل کیا ہیں؟ متناہی ہے. تو ایک صورت جسمیہ کیسے غیر متناہی ہو جائے گی؟ وہ الا، لیکن پھر بھی اگر تم یہی کہتے ہو کہ نہ غیر متناہی ہے، صورت جسمیہ بغیر حیولہ کے موجود ہے اور وہ غیر متناہی ہے، تو پھر لأمکن، اب یہ دلیل چلاتے ہیں غیر متناہی کو باطل کرنے کے لیے، لأمکن ان یخرج من مبدأ واحد، ممکن ہوگا کہ ایک مبدا سے، مبدا جیسے وہ الف ہے، وہ سیڑھی کے آخر میں، ایک مبدا سے امتدادان نکلیں، دو امتدادین، علی نسق واحد، ایک طریقے سے. کیسے ایک طریقے سے؟ کہ کأنہما ساقا مثلث، کہ گویا کہ وہ دو ساقین ہیں ایک مثلث کے. وکلما کان اعظم، اور جتنے ہی وہ بڑھیں گے تو کان البعد بینہما ازید، اتنا ہی بعد اس کے درمیان میں بڑھے گا. تو فلو امتد الی غیر النہایہ، وہ ساقین اگر غیر نہایہ تک جاتے ہیں تو لامکن بینہما بعد غیر متناہ، تو پھر ان کے درمیان میں بعد بھی غیر متناہی ہوگا. مع کونہ محصورا بین الحاصرین، حالانکہ بعد تو متناہی ہے کیونکہ وہ تو محصور بین الحاصرین ہے، دو خطین کے درمیان میں محصور ہے. تو جب دو چیزوں میں محصور ہو تو وہ تو غیر متناہی نہیں ہوتا. ھذا خلف، سمجھا گئی ہے؟